السلام علیکم پیارے بچوں، چلیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم ایسے ہی جیسے دو آدمیوں کو بات کیسے مان لیں جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ یہ ان کی انتہائی ہٹ دھرمی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں سے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم اچھی طرح جان چکے ہو کہ میں تمہیں جو نشانیاں دکھائی ہیں وہ آسمانوں اور زمین کے مالک کے سوا کسی اور نے نازل نہیں کی، تم جان بوجھ کر انکار کر رہے ہو۔ اب اس آخری عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہاری جڑیں تک کاٹ دے گا وہ۔ تم کبھی مجھے جادوگر ٹھہراتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام پر من گھڑت باتیں بیان کرتے ہو، کبھی مجھے حکومت کا بھوکا بتاتے ہو۔ میرا رب میرے حال سے خوب واقف ہے، اگر میں جھوٹا ہوتا تو میرا انجام ضرور برا ہوگا، اور اے فرعون، اگر تو جھوٹا ہے تو تیرا انجام ہرگز اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ شخص خدا کا رسول نہ ہو اور خدا کے رسول ہونے کا دعویٰ کرے اور ظالم ہے۔ اتنی واضح اور صاف نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی فرعون اور اس کے ساتھی اپنی روش پر قائم رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، ان کی باتوں کو مذاق میں اڑایا، انہیں جادوگر کہا، ان پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دور واپس لانا چاہتا ہے اور قطبیوں کی حکومت کا تختہ الٹ کر بنی اسرائیل کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے فرمان جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے، مگر اس کی یہ چال بھی کارگر نہ ہوئی، بلکہ الٹا یہ اثر ہوا کہ لوگ رفتہ رفتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے۔ بعض لوگوں نے تو کھلم کھلا اعلان کر دیا اور بعض نے ایمان کو چھپائے رکھا۔ فرعون کے درباری زبان سے تو انکار ہی کرتے رہے، مگر ان میں سے بہت سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، مگر ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ اس نے تمہیں ایسی کھلی کھلی نشانیاں دکھا دی ہیں جن سے یہ بات روز و روشن کی طرح ظاہر ہو چکی ہے کہ وہ تمہارے رب کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ میرا مشورہ یہ ہے، اگر تم اسے جھوٹا ہی سمجھتے ہو تو بھی مناسب یہی ہے کہ اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس سے نپٹ لے گا اور اس کا جھوٹ اسی پر پلٹ جائے گا۔ اگر وہ سچا ہے تو اس کے ہاتھ ڈال کر تم نے اللہ کو عذاب کیوں بلاتے ہو؟ اور اگر وہ سچا ہے تو اس پر ہاتھ ڈال کر تم اللہ کے عذاب کو کیوں بلاتے ہو؟ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور تم زمین پر غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب تم پر آ گیا پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کر کے اس کے غضب کو کیوں دعوت دیتے ہو؟ یہ سن کر فرعون نے کہا، میں تم لوگوں کو ہی مشورہ دے رہا ہوں، مجھے مناسب اور صحیح معلوم ہوتا ہے اور اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے، آگے تمہاری مرضی۔ وہ شخص جو اپنے دل میں ایمان لا چکا تھا بولا، اے میری قوم، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائیں جو اس سے پہلے نافرمان قوموں پر آ چکے ہیں، جس دن نوح علیہ السلام کی قوم، عاد کی قوم، سمود کی قوم اور اس کے بعد والی نافرمان قوموں پر آیا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ ایک دن تم ایک دوسرے کی مدد کے لیے پکارو گے اور بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اس لیے ہٹ دھرمی چھوڑ دو اور سیدھی راہ اختیار کر لو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر اپنے دربار کے ایک مرد مومن کی کھری کھری باتیں سننے کے بعد سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے بھانپ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اثر حکومت کے اونچے عہدیداروں تک پہنچ چکا ہے۔ پیارے بچوں، فرعون نے سوچا
اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے پہلے ان عہدے داروں کو کچلنا چاہیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ چنانچہ وہ تدبیریں پیارے بچوں، فرعون نے سوچا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے سے پہلے ان عہدے داروں کا سر کچلنا چاہیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ چنانچہ وہ ان تدابیروں میں لگ گیا۔ فرعون نے خطرے سے مقابلے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے ایک طرف تو فوجیں جمع کرنے کے لیے شہر میں ہرکارے بھیجے اور یہ کہلا بھیجا کہ ان مٹی بھر آدمیوں نے ایک آفت مچا رکھی ہے، معلوم نہیں کہ ان کے آئندہ ارادے کیا ہیں، ہمیں ہر طرف چوکنا رہنا چاہیے۔ دوسری طرف عوام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اس نے پکار کر کہنا شروع کیا، لوگوں، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ دریائے نیل سے نکلی ہوئی نہریں جن پر تمہاری ساری معیشت کا دار و مدار ہے، کس کے حکم سے جاری ہیں؟ اگر تم ان کنگلے فقیر کے گرویدہ کیوں ہو رہے ہو؟ آخر تم ان کنگلے فقیروں کے گرویدہ کیوں ہو رہے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو کہ جس شخص کو میں نے گورنر یا سفیر بناتا ہوں اسے قیمتی خلعت اور سونے کی کنگن پہناتا ہوں اور ان کی حکومت اور حفاظت کے لیے سپاہیوں اور چودھریوں کا دستہ منفرد کرتا ہوں تاکہ ان کا رعب اور دبدبہ قائم ہو۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کا رسول ہوتا تو وہ اسے ضرور سونے کے کنگن پہناتا اور اس کے ساتھ فرشتوں کا دستہ چلتا، یہ گلی کوچوں میں اس طرح جوتیاں نہ چٹکاتا پھرتا۔ لوگوں، سوچو تو صحیح، میں بہتر ہوں یا یہ حقیر شخص جو اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ جب کئی کھلی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد فرعون اور اس کے سردار اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور تدابیر کرنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ ہی کر ڈالیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا اٹھے اور ان کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نماز اور صبر کی تلقین کی، مصیبتوں اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے پر اکٹھن لیکن اللہ کی مدد سے یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے اور نماز قائم رہنے کے لیے صبر درکار ہے۔ ان نصیحت کے ساتھ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال سے نواز رکھا ہے۔ اے پروردگار، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے پروردگار، ان کی مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے تاکہ یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ ایک دکھے ہوئے دل کی فریاد تھی۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کی جب انہیں کئی سال کی لگاتار کوششوں کے بعد یقین ہو گیا کہ فرعون اور اس کی قوم کے اکثر لوگ کسی طرح بھی سیدھی راہ نہیں آئیں گے اور اگر انہیں ان کی حال پر چھوڑ دیا تو اہل ایمان کی جڑ کاٹ کر رکھ دیں گے۔ یہ بد دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضرور اللہ تعالیٰ کے اشارے پر کی ہوگی۔ پیغمبر ایسی بد دعا اپنی مرضی سے کبھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہاری دعا قبول ہو گئی، ہمت نہ ہارو، ثابت قدم رہو اور جاہلوں کی طرح ہرگز پیروی نہ کرنا۔ دیکھو میرے بندوں کو ہمراہ لے کر راتوں رات مصر سے چل پڑو، پھر ان کے گزرنے کے لیے سمندر میں سوکھی سڑک بنا لو۔ تم لوگوں کا پیچھا کیا کیا جائے گا، مگر تمہیں نہ کوئی کسی کے تعلق کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے کوئی خطرہ محسوس کرنا چاہیے۔ مصر میں بنی اسرائیل کی پوری آبادی ایک جگہ پر نہ تھی بلکہ کئی شہروں اور بستیوں میں پھیلی ہوئی تھی، اگرچہ سب سے زیادہ لوگ جشن میں آباد تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ تقاضا کرنا شروع کیا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو تو بنی اسرائیل سے بھی کہہ دیا کہ مصر سے ہجرت کر جانے کے لیے تیار رہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل ہجرت کر کے ہر وقت تیار بیٹھے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ اے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ تو انہوں نے بنی اسرائیل کی ساری بستیوں میں ہدایت بھیج دی اور ایک خاص رات مقرر فرما دی کہ اس رات کو مہاجرین ہر شہر اور بستی سے نکل کھڑے ہوں۔
مہاجرین ہر شہر اور بستی سے نکل کھڑے ہوں۔